أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد صدق اللہ العظیم۔ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان قومی یکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بات رود روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا میں ترقی، عزت اور بلند مقام صرف وہی قومیں حاصل کرتی ہیں جو آپ میں متحد ہوتی ہیں۔ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم قید کے وہ سنہری اصول ہیں جو قوم کو دنیا میں ایک عظیم قوم کے طور پر منوا سکتے ہیں۔ کسی بھی قوم میں یکجہتی اس کی سالمیت، مضبوطی اور معاشرتی ترقی کا ضامن ہے۔ جن قوموں میں افراد قوم کی حیثیت سے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے باہم مل کر مشترکہ کوشش کریں تو وہ قومیں دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہیں۔ جناب صدر، قومی یکجہتی افراد کو منظم کرتی ہے اور انہیں ایک ایسا سیسی طلائی دیوار بنا دیتی ہے جو دشمن کے لیے ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ بقول شاعر، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ قوم باہمی ربط سے بنتی ہے، قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہوں اور قبائل میں بٹے انسانوں کو ایک کر دیا اور ان میں ایک عالمگیر بھائی چارہ پیدا کیا جس کے سبب خون کے پیاسے ایک دوسرے کے جان و مال کے محافظ بن گئے اور دنیا میں ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے۔ جناب صدر، بحیثیت قوم مسلمانوں کا زوال اس وقت شروع ہوا جب وہ اپنے اتحاد کو برقرار نہ رکھ سکے اور قومی اور لسانی بنیادوں پر منقسم ہو گئے، جس کے سبب 1971 میں مشرق پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ آج بھی ملک میں لسانی بنیادوں پر بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک معاشی اور اقتصادی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ غربت، بے روزگاری اور لاقانونیت نے ملک کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ سب ہماری نا اتفاقی کے سبب ہو رہا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس عمل کی ہے ہم ہر قسم کے تعصب سے براتر ہو کر ایک قومی سوچ اپنائیں تاکہ دنیا میں باوقار قوم کے طور پر ابھر سکیں۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر، اب میں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کو بیان کرنا چاہوں گا کہ قومی یکجہتی وقت کی اہم ضرورت کیوں ہے، آج مسلم امہ آپس میں منتشر کیوں ہے، کیوں ہمارے فلسطینی مسلمان حالات جنگ میں ہیں۔ جی ہاں جناب صدر، فلسطین میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ کیوں ہماری ماؤں، بہنوں، بچوں اور جوانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں؟ کیوں جناب صدر، کیوں ہسپتالوں، کالجوں، سکولوں اور عبادت گاہوں پر بم برسائے جا رہے ہیں؟ کیوں مسئلہ کشمیر پچھلے 75 سالوں سے حل طلب ہے؟ کبھی مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی ہماری مقدس اور لارے کتاب قرآن پاک کی بے توقیری ہوتی ہے، تو کبھی ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، کبھی انبیاء کرام، کبھی ازواج مطہرات، تو کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ غرض ہر جگہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ان سب باتوں کا ایک ہی جواب نا اتفاقی، بے یقینی اور فرقہ پرستی ہے۔ بقول شاعر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابوخا کے کاشغر۔ جناب صدر، ہم نے اپنے تقریر کا اختتام کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرقہ پرستوں نے ہمیں فرقہ پرستی کے اس بازار میں لا کھڑا کیا ہے جہاں ہمیں مذہب کے ترازو پر تولا جا رہا ہے۔ اس لیے ان فرقہ پرستوں کو غداران وطن کہنا چاہیے جنہوں نے ہمارے ملک کا شیرازہ بخیر کر رکھ دیا ہے، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ملک کی عزت کو پامال کر دیا ہے۔ آج ان فرقہ پرستوں کو سبق سکھانے کے لیے قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم انہیں بتا سکیں ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور یہ اعلان کر دیں ہم نے روندا ہے بیاں بانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیاں بانوں کو صحراؤں کو، ہم جب بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جناب صدر،
آج ہر پاکستانی کا فرض ہے وہ ایک آواز ہو کر ملک کی بقا اور سالمیت کو برقرار رکھنے کا عہد کریں، قدم سے قدم اور دل سے دل ملا کر ملک کی خوشحالی کے لیے کوشش کریں، ورنہ چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حق ہی فقط اس کی سزا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔